اللہ ثانیہ پیدا کرنا ہم نصیب اچھی کرے ہاں اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجی بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بے کمالہ جسے چاہا کر پہ بلا لیا جسے چاہا کر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا العلا بے کمالہ ہو درود تجھے پر بھی آمنا ہو درود تجھے پر بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھے پر بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے بالا العلا بے کمالہ کشف الدجی بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بے کمالہ وہ غریبیاں ایک خواب میں وہ غریبیاں ایک خواب میں
وہ دکھائے اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ میرے حبیب نے میرا سویا باغ جگا دیا، بالا اولا بے کمال ہی۔ بعد از حمد و ثنا علی محمود درود پاک امام الانبیاء شب اسرا کے دولا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج ہم نے ذکر کرنا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پچھلا جمعہ جو گزرا وہ آپ کا یوم وصال تھا، لیکن وقت کے پیش نظر جو ضرورت تھی وہ 14 اگست آ رہا تھا، اس حوالے سے اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کرنا ضروری تھا، تو اس لیے پچھلا جمعہ ہم نے یوم آزادی پہ پڑھایا، تو آج ضروری تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس پیارے یار کا ذکر ہو، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام سے پیار کیا اور اپنا آپ آقا علیہ السلام کو قربان کیا، قیامت تک اس کا ذکر باقی رہے گا۔ ان کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے پیاروں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پیارے بندے سائل پہ ہو جائیں، پھر جب فرمائے گا جو میرے پیارے بندوں سے پیار کرتے تھے وہ بھی سائل پہ ہو جائیں، چلو ان میں ہمارا نام بھی آ جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلام تھے، بکتے بکاتے حضور کی بارگاہ تک پہنچے۔ آپ کا پورا گھرانہ، آپ جس خاندان سے تھے سارا خاندان ہی غلام تھا، آپ نسل در نسل غلام تھے، یعنی بیچ بکا کے آئے تھے۔ مال کے طور پر جس طرح ہم جانور خریدتے ہیں تو اس طرح اس زمانے میں لوگ خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ جنگیں ہوتی تھی تو جو طاقتور ہوتے وہ جن کو مار دیا جاتا وہ ختم ہو گیا، جو باقی پکڑے جاتے ان کو غلام بنا لیا جاتا، پھر وہ کئی نسلوں تک غلام ہی رہتے، یعنی مجھے چاہیے تو میں خرید لیتا، وہ پھر میرا گھر خرید غلام میرے کام کرتا ہے، پھر آگے میں چاہوں کسی کو بیچ دوں۔ اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام رباح ہے، آپ نبی پاک علیہ السلام کے پھر وزیر خزانہ بھی بنے، مؤذن رسول بھی بنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بکتا بکاتا عبداللہ بن جدعان کا غلام بن گیا۔ عبداللہ بن جدعان کا جب میں غلام بنا تو کہیں میرے آقا نے یعنی عبداللہ بن جدعان نے بازار بھیجا کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، جاؤ، تو فرماتے ہیں میں چیزیں خریدنے کے لیے جب بازار گیا تو وہاں میں نے دیکھا امام الانبیاء علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں یہ بے شمار خداؤں کی پوجا سے باہر آ جاؤ، آؤ میں تمہیں وہ خدا بتاتا ہوں جو میرا بھی خالق و مالک ہے، آپ کا بھی پوری دنیا کا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں وہ بات میرے دل پہ لگی کہ واقعی بات تو یہ ہے کہ خدا تو ایک ہی ہونا چاہیے، یہ تو کوئی بات نہیں آج ٹوٹ گیا کل نیا لے لیں گے، یہ اچھا نہیں لگتا تو وہ ذرا خوبصورت ہے وہ لے لیں۔ آپ فرماتے ہیں اس بات نے مجھے ساری رات پریشان رکھا، سوچنے پہ مجبور کیا کہ بلال وہ اتنے خوبصورت چہرے والا جو بازار میں کھڑا اعلان کر رہا تھا کہ
ایک خدا کی پوجا کرو، چھوٹے خداؤں کی پوجا سے باز آ جاؤ۔ بلال حبشی فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچے جا رہا تھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرماتے ہیں یہ بات میرے دل پہ لگی، میں عبداللہ بن جدعان نے مجھے بھیجا بت خانے، غلام تھا تو غلاموں کی ڈیوٹی ہوتی تھی، آپ کا جو کام کہتا کرتے آتے۔ فرماتے میں بت خانے جب گیا میں نے جا کے دیکھا قطار میں بت لگے، میں نے مٹی اٹھائی سب کے منہوں کے اوپر ماری اور میں نے کہا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہمیں کیا دیں گے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یہ پہلی لگن تھی، میں واپس آیا، عبداللہ بن جدعان کو پتہ چلا کہ بلال تو بغاوت پہ اتر آیا، میرا زر خرید غلام ہو اور میرے خداؤں کی بے توقیری کرتا پھرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو عبداللہ بن جدعان نے فوراً امیہ کو کہا کہ یہ میرا غلام ہے اور میں تمہیں بالکل فری میں دیتا ہوں، کیونکہ امیہ ذرا سخت مزاج تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے یہ سمجھا کہ اس کو امیہ ٹھیک کرے گا، لیکن جس کو اس کے مصطفیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ رنگ اترتا نہیں ہے۔ ہاں یہ بناوٹی رنگ ہے جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، دلوں کے حال تو رب جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا مولوی ہوں اور کتنا بڑا صوفی ہوں، یہ تو میرے رب کو ہی پتا ہے۔ یہ تو دکھاوے ہیں کہ پگ کس رنگ کی پہنی ہوئی ہے اور جبہ کس کلر کا پہنا ہوا ہے اور پیر صاحب کی نظر جیب پہ ہے یا دل پہ ہے، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ لیکن جس کو عشق رسول کا رنگ چڑھ جائے پھر دنیا اس کو نظر نہیں آتی۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچا رنگ للاریاں والا، کچا رنگ للاریاں والا، جیڑا لیندا چڑھدا رہندا، عشق تیرے دا پکا رنگ محمد، جیڑا چڑھیا کبھی نہیں لیندا۔ عشق رسول کا رنگ اگر چڑھ جائے تو پھر یہ ایجنسیاں نہیں اتار سکتی، پھر جو کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، بندہ بیٹھا ویل چیئر پہ ہو تو مارنے والے بھی حد کر دیں، لیکن ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا عشق رسول کا سپاہی بھی حد کر دیتا ہے۔ اکیلا بھی ہو ساری کائنات دہشت گرد کہتی رہے، لیکن عشق رسالت دل کے اندر ہو جب دنیا سے جائے تو دشمن بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے قربان جائیں، اتنا بڑا جنازہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ وہی رنگ تھا جو بلال حبشی پہ چڑھا، وہی ہمارے بابا جی پہ چڑھا۔ پکا رنگ ہو، بندہ اندر سے ٹھیک ہو، پھر باہر والوں کی باتیں کچھ نہیں کہتے۔ امیہ نے بڑا زور لگایا۔ اب عبداللہ بن جدعان نے امیہ کے پاس بلال حبشی کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ امیہ اس کو ٹھیک کرے گا اور یہ باز آ جائے گا۔ اب امیہ نے ایک دن ایسے بازار اپنے ساتھ لے کے نکلا بلال حبشی کو، وہاں حضور کے غلام عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر کو مار پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ ابتدائی اسلام ہے۔ ابھی جو مسلمان ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، ابھی وہ طاقت موجود نہیں ہے، لیکن جس کو اس کے رسول کی چنگاری مل رہی ہے بس وہ بہادر بنتا جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے بندہ دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے جب دل میں عشق رسالت آ جائے۔ ہاں جب تک حضور کا عشق دل میں نہیں بندہ منتقل ہے، تب تک ہی کہے گا کہ مجھے سیکورٹی چاہیے،
مجھے حفاظت کرنے والے چاہیے، میرا مکان کہیں ایسی جگہ پہ ہو، محفوظ جگہ پہ ہو، میری گاڑی بیلٹ پر ہو، میرے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ جب بندہ سچا عاشق رسول بن جائے تو پھر اس کی لگن وہاں ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے موت تب آئے گی جب میرا مالک چاہے گا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں اپنے آقا کے ساتھ امیہ کے ساتھ بازار میں نکلا تو حضرت عمار بن یاسر کو باندھا گیا لوگوں نے اور مار رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، ڈنڈے زور زور سے ماری جا رہے ہیں، بڑے بڑے ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے طاقت ہم 2 کوڑے مارتا ہے اپنے پورے زور سے، پھر اس کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، پھر اگلے کو کہتے ہیں آپ مارو، پھر اگلے کو کہتے ہیں آپ مارو۔ ان لوگوں کے سامنے ہم نے جانا ہے جنہوں نے اتنے ڈنڈے کھائے۔ ہم 20 قسم کے کھانے کھا کے اسلام کی بات نہیں کرتے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پرچہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی اسلام کی بات کرتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو پھر کیا ڈر ہے، مرنا نہیں ہے، موت تو ایک دن آنی ہے۔ سنتے نہیں ہیں آج بھی فلاں کو بجلی لگ گئی، دیوار گر گئی، آج چھت گر گئی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، لیکن ایک وہ بھی تو ہوتا ہے کہ اس کو حضور کے نام پہ پھانسی مل گئی۔ 1929 میں ایک عاشق رسول جائے اور آج بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہو، جس کو علم الدین غازی کہتے ہیں، پھر موت آئی تو ایسی آئی نا کہ دنیا یاد رکھے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے جب سارے ڈنڈے مار رہے ہیں تو امیہ نے مجھے کہا کہ بلال تو ذرا سب سے طاقتور لگتا ہے، یہ ڈنڈا پکڑ اور تو بھی زور سے 2 کوڑے مار، 2 کوڑے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ عمار بن یاسر جن زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی تو انہیں کا غلام بن گیا ہوں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اکیلا ہی مار کھاتا رہے اور میں پاس کھڑا ہو کے دیکھتا رہوں۔ یہ ہوتی ہے اس کے رسالت، یہ ہوتا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی پیچھے آج کے اشارہ کر دیا میں تو نہیں ہوں کھڑا جی، آج ساڈا مولوی بڑی ٹٹیاں تقریراں کرتا، اینو ہی پکڑو، ساڈا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی تو ہاں ہی بڑے پڑھے لکھے جی، اسی تو گل ہی نہیں کرتے کسی کے خلاف۔ ہاں حضور کے صحابہ سے بڑا عالم کون تھا، ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ جان ضروری ہے، لیکن انہوں نے پوری کائنات کو یہ بتایا اگر محمد عربی کا دیا وہ ایمان نہ رہا تو جان کو کیا کرنا ہے، اگر ایمان رہا تو پھر نام بھی باقی رہے گا، اگر ایمان نہ رہا تو پھر اس جان کی ضرورت ہی نہیں۔ بلال حبشی فرماتے میں نے کوڑا تو پکڑ لیا، عمار بن یاسر میرے پاس آ گئے، تھوڑے سے قریب گردن کر لی اور میرے کان میں کہا بلال دیکھ رہا ہے نا میرا کیا حال ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے جس معبود کا میں غلام ہوں تو بھی اسی کا غلام بنا ہے، لیکن یہاں جب سارے مار رہے ہیں تو بھی مار کے اپنی جان بچا لے۔ اب تیرے آقا نے کہا کہ مار 2 ڈنڈے، تو بھی 2 ڈنڈے مار کے تو بھی سائڈ پہ ہو جا۔ حضرت بلال حبشی قریب ہو گئے اور قریب ہو کے کہا عمار یہ تو پھر عشق کا امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے، ابھی تو پتہ چلنا ہے کہ سچا کون ہے عاشق اور جھوٹا کون ہے۔ اگر ابھی میں نے تمہیں ڈنڈے مار دیے تو پھر حضور کے پاس میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ ان سے سوال ہے جو دین کا نام لینے والے لوگوں کو مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ تو کہہ جا لگتا ہے کہ یا رسول اللہ۔ یہ کوئی کہتا ہے سیاسی نعرہ ہے لیکن یہ میرے آقا کا نعرہ ہے، ہاں یہ میرے آقا کا نعرہ ہے، ہم نے تو لگانا ہے دنیا میں، حشر میں، قبر میں بھی یہی نعرہ لگانا ہے، ہم حضور کے سامنے بھی جانا ہے۔ جو یہاں کہتا رہا کہ یہ نعرہ سیاسی ہے وہ حضور کے سامنے کون سا نعرہ اور کون سا منہ لے کر جائے گا؟ تو یار میں تو آپ کے نام سے چڑ جاتا تھا، مجھے غصہ آتا تھا، مجھے شفاعت چاہیے۔ اب بلال حبشی نے کوڑا گھمایا زور سے، عمار بن یاسر کہہ رہے مار لو، اچھا مار لیتا ہوں، تو کہتا ہے زور سے گھمایا اور دور پھینک کے حضرت عمار بن یاسر گٹھی ڈال دی اور پوری دنیا کے اس کافر ایک طرف کھڑے تھے اور دیکھ کے کہا تم کیا سمجھو میں ڈر جاؤں گا؟ یہ جان رب نے دی اس لیے کہ محمد عربی پہ قربان کر دی جائے۔
ہاں یہ تھا عشق رسول حضور کے صحابہ کا. اور اب امیہ کو بات ہی نہیں آ رہی. دوسرے سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار تو اتنا سخت مزاج آدمی ہے, یہ تیرا غلام تجھ سے ڈرا ہی نہیں, اور سب کے سامنے اس نے اعلان بغاوت کر دیا, اور وہ تیرے خداؤں کو جھوٹا کر کے اعلان کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب امیہ نے کہا کہ بلال کھاتا تو میرا ہے, رہتا تو میرے پاس ہے, غلام تو میرا ہے, اور باتیں تو کسی اور کی کرتا ہے. حضرت بلال حبشی نے کہا کہ تو تیرے سے جو ہوتا تو کر لے, لیکن اب میں یہ چھوڑ نہیں سکتا. یہ لذت اتنی ہے, یہ سکون اتنا ہے, اس میں آرام اتنا, تسکین اتنی ہے کہ جان تو جا سکتی ہے, محمد عربی کا دیا ہوا ایمان اب نہیں جا سکتا. اس نے بند کر دیا. پہلا کام جو کیا اس نے قید کیا, اور 2-3 دن تک بھوکا بھی رکھا اور پیاسا بھی رکھا, اور پھر دروازہ کھول کے کہا اے بلال چھوڑ دے اس کلمے کو, واپس آ تجھے سارا کچھ ملے گا. عشق کردہ صدا اپنی مرضی بے کم, نہ راوے خدا نہ کراوے خدا, جتھے چاہے جھکا دے رے عاشق دا سر, نہ کعبہ تو نہ کربلا وے خدا. حضرت بلال حبشی نے کہا یہ تیرا کام تھوڑا ہے, یہ روٹی پانی بند کرنا یہ چھوٹا کام ہے, تو بڑا کام کر, تاکہ تجھے تسلی ہو کہ بلال اب واپس آنے والا نہیں. اس نے بلایا, بلال حبشی کو باہر بلایا اور قمیض اتروا دی, کوڑے زور زور سے جسم کو زخمی کر دیا, نوجوان لڑکوں کے حوالے کر دیا, رسی ڈال کے اس کو کھینچو, اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹا بلال حبشی کو. عاشق رسول بننا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں مولوی صاحب 10 قسم کے کھانے کھا کے پھر کہنا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. بارے کوئی آ کے پوچھے ایسے کون سی حکومت کے خلاف گل کر رہی ہے, وہ جی پتہ نہیں کوئی مہمان ہی آیا سی. مولوی صاحب آپ ہی کہہ دیں جی کوئی مہمان ہی آیا سی. ہاں یہ ساڈا اس سے ٹھوس ہو جاتا ہے. ہاں حضور کے صحابہ کا یہ عشق تھا. نوجوان لڑکے بسیج لے حضرت بلال حبشی کی زبان پہ احد 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 کے نعرے جاری ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, جھوٹے خداؤں کو دفع کرو, اللہ ایک ہے. تو حضرت بلال حبشی کو پھر واپس لاتے ہیں, پھر لٹا دیا جاتا ہے, الٹے لٹا کے آپ کے ہاتھوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر 4 پائی کے بڑے بڑے پائے رکھ دیے جاتے ہیں, اور ان 4 پائیوں کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے ہیں, وزن ڈال دیا جاتا ہے. حضرت بلال حبشی پہلے تو برداشت کرتے رہتے ہیں, پھر جب تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آہد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں, پھر آہد آہد کہتے ہیں. اور آقا اسلام کو بھی خبر ہوئی کہ بلال ہم سے پیار کرتا ہے اور امیہ اس کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق پاس سے گزرے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے فرمایا اے بلال تو آہد آہد اونچا نہ کہا کر, تو ایسا بول لیا کر, ٹھیک ہے تیرا عشق حضور سے ہے, لیکن اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں تو نہ ڈالا کر. حضرت بلال حبشی نے کہا ٹھیک ہے. 1 دن اور 1 رات دل میں کہتے رہے آہد آہد, کیونکہ ذکر ایک جلی ہے ایک خفی ہے, ایک اونچی زبان سے کرنے والا ذکر ہے, ایک دل کے اندر کرنے والا ذکر ہے. تو حضرت بلال حبشی دل میں کرتے رہے آہد 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 پڑھتے رہے. 1 رات گزر گئی, 1 دن گزر گیا تو مارنے پڑی. حضرت بلال حبشی اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں بلال کل اور آج ابھی تجھے مزہ کیوں نہیں آیا, مزہ کیوں نہیں آیا؟ سوچا کہ تم نے ذکر اونچا نہیں نہ کیا تو تجھے مارنے پڑی اس لیے تو تجھے مزہ نہیں آیا. تو احد احد اونچا کہہ, اپنے رب کا نام اونچا پکار,
تجھے مار پڑے گی تو پھر تجھے لذت آئے گی. تو بلال حبشی نے پھر کہنا شروع کر دیا احد 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 احد. تو جب ان کی آواز نے کہا پھر مار پڑنا شروع ہو گئی. ابو بکر صدیق پھر گزرے, بلال تجھے کہا نا ایسا پڑا کر. حضرت بلال حبشی کہنے لگے ابو بکر تجھے کیا پتا ہو, جب مار پڑتی ہے تبھی تو مزہ آتا ہے. جو حضور کے نام پہ, اللہ کے نام پہ جو مار پڑتی ہے اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے. ساری رات بے چین رہا ہوں, سارا دن بے چین رہا ہوں, مجھے مار نہیں پڑی. جب میں احد احد اونچی آواز میں کہنا شروع ہوا تو پھر مجھے جب مار پڑی تو پھر مجھے سکون ہو گیا. کیا عشق ہے, کیا غلامی رسول ہے. بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں این عشق دے اگے داہے برابر تے عشق دا تار وڈیرا اگ تے سارے کک تے تانے عشق ہی سارے تن میرا اگ دے تائی تے پانی تھارے دسو عشق دا دارو تیرا بلے شاہ تے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق میں لایا ڈیرا. حضرت بلال حبشی جناب ابو بکر صدیق سے عرض کرتے ہیں ابو بکر تو ٹھیک کہتا ہے میں ایسا کہوں, لیکن مجھے لذت آتی جب میں اپنے رب کا اونچی آواز میں نام. حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کے پاس پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام غمگین ہے, پریشان بیٹھے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ادھر بلال حضور کے نام پہ مارے گئے حضور کو پتہ ہی نہ ہو. یہ کون سا غلام ہے کلمہ کو جو کہتا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. بلال کو مار کہاں پڑ رہی ہے اور حضور اپنے گھر میں بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں, میرے یار بلال کو مار پڑ رہی ہے. ابو بکر جاؤ بلال حبشی کو خرید کے لاؤ. حضرت ابو بکر صدیق پہلے آپ نے کسی اور کو بھیجا کہ میرے ساتھ امیہ ضد لگائے گا اور مجھے بلال نہیں دے گا. امیہ نے کہا میں نے لیا یہ 50 دینار کا غلام, 200 دینار دو اور لے جاؤ. اب جب پیسے دینے کی باری آئی حضرت صدیق اکبر خود چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق جب پہنچے تو امیہ نے ضد لگا لی. اس نے کہا ابو بکر اگر یہ غلام تجھے چاہیے تو پھر اتنے میں نہیں ملے گا. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا تو مانگ اس کا کیا مانگتا ہے, جتنا تو مانگے گا دے دیا جائے. اس نے کہا وہ جو ایک فلاں رومی غلام ہے وہ بھی دو, جو فلاں 2 لونڈیاں ہیں وہ بھی دو, اور پھر 2000 دینار دو اور بلال لے جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق نے میں لکھو یہ فیصلہ مجھے قبول ہے. آپ گھر آئے, آپ نے وہ غلام بھی لیا, لونڈیاں بھی لی, 2000 دینار بھی لیے, لے کے چلے گئے. آپ نے فرمایا یہ رکھو اپنے پاس اور بلال میرے حوالے کرو. اب جب فائنل ہو گیا اس نے کہا ابو بکر میں تو سمجھتا تھا کہ تو بڑا دنا آدمی ہے, لیکن اتنے گھاٹے کا نقصان کا سودا میں نے پہلی مرتبہ تجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اگر میں روم کا بادشاہ ہوتا اور تم مجھ سے بادشاہی مانگتا میں تجھے بادشاہی دے دیتا. تجھے نہیں پتا کہ یہ بلال وہ حضور کا عاشق ہے جو محمد عربی کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے. جب حضور نے پسند کر لیا ہے تو میں تو اپنے آقا کی پسند خریدنے آیا ہوں, میں بلال نہیں خریدنے آیا, میں اپنے آقا کی پسند خریدنے آیا ہوں. ہاں کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہمارے گھر میں حضور کی کون کون سی پسند ہے. ٹی وی تو ہے ہمارے گھر, اور باقی ڈرامے اور باقی سارے عیاشیوں کے سامان ہمارے گھر میں موجود ہیں, ہماری گاڑیوں میں بھی موجود ہیں. کمرے سے نکلے تو گاڑی میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. ہاں پاکستان کی باری آئی ہے تو سب نے کہا کہ پاکستان زندہ باد, کسی نے بھی نہیں کہا کہ پاکستان کا دن منانا جائز نہیں ہے. لیکن 12 ربیع الاول پہ فتوے سب کے شروع ہو جائیں گے جی میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں.
اب کسی مولوی نے بھی نہیں کہا کہ 14 اگست کا جھنڈا لگانا جائز نہیں ہے. جب عید میلاد النبی کا جھنڈا لگے گا ہم اتنے بڑے عاشق ہیں, پھر ہم پوچھیں گے کہ جی جھنڈا لگانا کہاں پہ لکھا ہوا ہے, تو وہ کس کلر کا تھا جو فلاں جگہ پہ لگا ہوا تھا, جو جبریل لے کے آئے تو کون سے کلر کا تھا, تو وہ تو لے گیا انہوں نے تو لگا دیا, ہم گلیوں میں لے کے پھرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. ہاں ابھی کسی کا فتویٰ نہیں آیا کہ 14 اگست والے دن عیاشی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں 12 بلبل کے فتوے آتے ہیں, یہ ہمارا عشق ہے, لیکن حضور کے صحابہ کا عشق تھا کوئی ہمارا سارا کچھ لے لے بس ہمارے آقا و مولا راضی ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ بلال کو لے آؤ, تو اب جب بلال کو چھڑانے کے لیے آپ گئے تو کمرہ کھولا تو چکی لگی ہوئی تھی. حضرت بلال حبشی جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں نا, تو یہ سینہ ادھر رانوں کے ساتھ لگا ہوا تھا, سر یہاں پہ پھنسا ہوا تھا, اور اوپر 6 چکیاں رکھی ہوئی تھی. یہ بزرگ جانتے ہیں پرانے بندے کہ چکی کیا ہوتی تھی. دیہاتوں میں پہلے انہیں پہ ہی وہ آٹا وغیرہ بنایا جاتا تھا, تو بڑی وزنی چکی ہوتی ہے, وہ 2 بندے بھی نہیں اٹھا سکتے. حضرت بلال حبشی الٹے پڑے ہوئے تھے, ایسے جھکے ہوئے تھے, پاؤں اور کنڈلیاں اور ران اور سینہ ایک جگہ پہ اکٹھا تھا, اور اوپر 6 چکیاں رکھی ہوئی تھی. ہم تو ایک تانا کھانے کے لیے تیار نہیں حضور کے نام پہ, پھر بھی ہم کہتے ہیں لسٹ بنے تو سب سے اوپر میرا نام ہو, میں بڑا عاشق رسول. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سے بھی حرکت کرتے تو آپ کے زخموں میں وہ پیوست ہو جاتے, وہ پتھر. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں وہ پتھر میں نے سارے ہٹائے, بلال حبشی کو میں نے اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا. اب نیچے سے بلال نکلا تو دوڑ لگا دی, مجھے حضور کے پاس جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے روک لیا, میں نے پکڑ کے کہا بلال رک, تجھے نہیں پتا حضور تیرے بارے میں کتنے پریشان ہیں, پہلے تو میرے ساتھ چل, اسی حالت میں جائے گا حضور اور پریشان ہو جائیں گے, تجھے دیکھ کے حضور سے برداشت نہیں ہوگا, چلو میرے ساتھ. تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر لے کے گئے, جا کر نہلا کے جتنے زخم تھے ان پہ مرہم لگائی, مرہم لگا کے اپنا سوٹ دیا, اپنا سوٹ دے کے پھر بالوں میں تیل لگایا, اور تیل لگا کے کنگھی کی, پھر کھانا رکھا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا بلال حبشی کو. حضرت بلال حبشی کے آنسو نہیں رکتے, آنسو نہیں رکتے, وہ کھاتے نہیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بلال کھاتا کیوں نہیں؟ حضرت بلال حبشی رو کے کہتے ہیں ابوبکر جب سے پیدا ہوا ہوں اتنا پیار نہیں دیکھا, جب سے پیدا ہوا ہوں اتنا پیار نہیں دیکھا, ابھی تو آقا کے پاس پہنچا ہی نہیں ہوں جس سے پیار کیا ہے, ابھی تو پہنچا ہی نہیں ہوں, اتنی محبت مل رہی ہے. ابوبکر تیرے بارے میں اتنے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اتنی شان والا ابوبکر, اور یہ میرے زخم صاف کر کے مرہم لگا رہا ہے, یہ حضور سے پیار کرنے کا ثمر تھا جو رب تعالیٰ عطا کر رہا تھا. حضرت بلال حبشی پھر چل کے آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلال تو نے حضور کے پاس جا کے رونا نہیں ہے, کیونکہ تو روئے گا میرے آقا کو تکلیف ہوگی. اب بلال حبشی جب آئے بس پہلی نظر حضور کو دیکھا تو پھر سر جھکا لیا, پھر بولے بھی نہیں, دل ہی دل میں کیا کہتے ہوں گے, تینوں لب دیا آپ گواچے, تینوں لب دیا آپ گواچے کہ سانو اپنی خبر نہ کہی, سات بارے کٹ گلیاں دے کہ سانو آکھن لوگ شدائی, ننگ نموز دا ساڑ کے چولا گل پایا کفن. اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف جب دیکھا تو آقا علیہ السلام کا بھی سر جھکا ہوا تھا اور رو رہے تھے, اور نبی پاک علیہ السلام نے بلال حبشی کو پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا رہے, بلال تو آ گیا ہے, کتنی دیر سے میں تیرے بارے میں پریشان تھا. یہ ہے حضور کا عشق. جب ہم نے مرنا قبر میں جانا ہے تو فرشتے جب کہیں مر ربوں کا ماں دینوں کا ماں کن کا تقول فی حقی حاضر رجل, بتا اس محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا. حضور سے اتنا پیار کر کے جائیں, حضور خود فرمائے فرشتوں چھوڑ دو, یہ میرا غلام ہے, یہ تو دنیا میں میرا نام لے لے کے روتا تھا, یہ میرے نام پہ مارے کھاتا تھا, یہ تانے کھا لیتا تھا, لیکن یہ پوری دنیا کائنات کو یہ بتایا کرتا تھا میں محمد ربی کا غلام. یہ کیسے ہوگا جب ہم اپنا کردار بدلیں گے. زبان کی باتیں تو ہمیں آتی ہیں, علم تو بہت زیادہ ہو گیا,
علم تو اتنا ہو گیا، سوچ سمجھ سے بھی باہر ہے بات. جہاں مرضی چلے جائیں، لاکھوں کروڑوں کتابوں کے خزانے پڑے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. اگر ہمارے پاس عمل نہیں تو ہم عاشق نہیں ہیں. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں تو محبوب کی اداؤں سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام کی اداؤں سے ہمیں محبت ہو تو یہ میرے آقا نے کام کیا ہے تو میں نے یہی کرنا ہے، یہ میرے آقا نے کام نہیں کیا تو میں نہیں کروں گا. آقا علیہ السلام گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر بنا ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کا گھر ہے؟ یا رسول اللہ یہ فلاں آپ کے غلام کا گھر ہے. آقا علیہ السلام نے دیکھ کے چہرے پہ ملال آ گیا کہ میں اپنے غلاموں کو دین سکھا رہا ہوں، جو مکان بنانے کے چکر میں پڑ گئے. کتنا بڑا مکان ہوگا، ایک ہی کمرہ تھا، ایک ہی کمرہ تھا. تو حضور نے تو اس کو بھی پسند نہیں کیا. آقا علیہ السلام گزر گئے، کسی نے بتایا کہ آج آقا تیرے گھر سے گزرے تھے، حضور کو تیرا گھر پسند نہیں آیا. تو 2-4 دن کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا وہاں سے پھر گزر ہوا. وہ چٹیل میدان پڑا تھا. فرمایا یہ جس کا گھر ہے اس کو بلاؤ. بلا کے فرمایا یہ تو نے گھر گرا کیوں دیا؟ یا رسول اللہ آپ گزرے تھے تو مجھے پتا چلا کہ میرا گھر آپ کو پسند نہیں آیا، تو جو میرے آقا کو پسند نہیں آیا میں نے اس کو رکھ کے کیا کرنا، میں نے گرا کے مٹی بنا دیا. آقا علیہ السلام کے پاس ایک غلام بیٹھے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، ادھر آ کے بیٹھے. آقا علیہ السلام نے مبارک چہرہ اس طرف پھیر لیا. اب وہ وہاں سے اٹھے تو پھر ادھر آ گئے. آقا علیہ السلام نے مبارک چہرہ پھر اس طرف پھیر لیا. جب پھر ادھر آئے تو صحابہ کرام نے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ تمہیں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تجھے پتہ نہیں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے میری امت کے مردوں کے لیے سونا حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے. ریشم بھی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے. تو تجھے پتہ نہیں یہ حضور کی ناپسند تم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. انہوں نے وہ انگوٹھی اتاری، پھینک دی، دور پھینک دی. اب نبی پاک علیہ السلام باتیں کرنے لگ گئے، محفل ہوتی رہی، وہ محفل برخاست ہوئی. تو جب سارے جانے لگے تو کسی نے کہا یہ انگوٹھی تو اٹھا لو. لوگ پاؤں دے دے کے گزر رہے تھے. کسی نے کہا یہ انگوٹھی تو اٹھا لو، یہ اپنی بیٹی کو دے دینا، گھر والی کو دے دینا، یہ آپ کے کام آ جائے گی، بیچ لینا، کسی کھاتے لگا لینا. اب سونے کی انگوٹھی تھی. حضور کے غلام نے کہا اللہ کی قسم یہ میں نہیں اٹھا سکتا، جو میرے آقا کو پسند نہیں ہے میں نے اس کو اٹھا کے کیا کرنا. یہ تھا عشق. آج ہم مال کے چکر میں کہاں پہنچ گئے ہیں. دیکھ لیں حضور کی گستاخیاں ہوئی تو ہم یہ کہتے رہے جی اب ساری دنیا سے لڑائی تو نہیں نہ ہو سکتی، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو جائے گی، یہ ہمیں یہ جو پیٹرول 150 کا مل رہا ہے یہ 300 کا ملنا شروع ہو جائے گا، تو یہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، یہ تو ہمیں آٹا بھی باہر سے لینا پڑے گا تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. تو اس لیے ہم دنیا سے رابطہ تعلق نہیں ختم کر سکتے. جو حضور کی عزت کے لیے ہم نے نہیں کیا تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ پہنچ گئی ہیں جن کا ہم نے خدشہ تھا. اگر ہم حضور کی عزت کے وفادار بن کے رہتے تو یہ آج حالات نہ ہوتے. یہ حالات آج اسی لیے ایسے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا مولا سے بے وفائی کی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان پھر واپس آئے اور کامیابی کے راستے پہ چل پڑے تو یہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا. آج بھی ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ پاکستان اپنے اصل راستے پہ چل پڑے گا. اگر ہم واپس نہ آئے، آپ سن لیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا 300 روپے بہت مہنگا ہے، یہ 500 بھی آگے جائے گا، یہ جائے گا اور ہم کر بھی کچھ نہیں سکیں گے. یہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی، پیسے ہاتھ میں ہوں گے اور ہمیں کوئی چیز نہیں دے گا، ہوگی نہیں. کیوں کہ ہم نے بے وفائی امام الانبیاء سے کی ہے. ہم اپنے نبی کے وفادار. یہ کرے والے میں کل واقعہ ہوا پرسوں، پورے میڈیا نے سر پہ رکھا ہوا ہے یہ عیسائی کمیونٹی کے گھر جل گئے. ہمیں بھی پتا جل گئے، یہ تکلیف والا معاملہ ہے. یہ حضور کے معاہدے کو توڑنے والی بات کی ہے جس نے بھی وہ گھر جلائے ہیں. کیونکہ آقا اسلام نے خود فرمایا تھا کہ اقلیت جب اقلیت بن کے رہے گی تو ہم اس کو تحفظ دیں گے. تو جو اس معاملے کو توڑے گا، آقا اسلام نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم کو اسی وجہ سے مارا کہ یہ غیر مسلم ہے اور اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، آقا اسلام نے فرمایا رب نے اس پہ جنت حرام کر دی. یہ بات تو ہم کہتے ہیں اسلام اتنے امن والا پیارا دین ہے، لیکن کل سے میڈیا چیخ رہا ہے
کسی ایک بھی جگہ پہ یہ خبر نہیں چل رہی تو جو قرآن کی غیر الٹی ہوئی ہے یہ زیادتی ہوئی ہے. عوام کو اشتعال کیوں آیا ہے؟ اس بات پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اشتعال کیوں آیا, آگ لگانے کی نوبت کیوں آئی. قرآن پاک کے اوپر نام لکھ کے جوتوں میں گھسیٹا گیا, پھر اس کو آگ لگائی گئی, نالیوں میں پھینکا گیا, یہ جڑا مالا, اس پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا. سارے بات کر رہے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. ہم تو کہتے ہیں اس کے اوپر مکمل ایک انکوائری کی بنے اور بیٹھ کے بات ہو اور بندوں کو پکڑا جائے. اگر کوئی مسلمان بھی ہے تو اس کو قرار واقع سزا دی جائے. تو ہوتا کون ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والا؟ لیکن قرآن کے لیے کسی کی زبان نہیں کھلتی. سویڈن میں کل پھر قرآن پاک کو آگ لگائی گئی. کل چوتھی مرتبہ ایک ہی بندے نے آگ لگائی ہے. ایک سال میں چوتھی مرتبہ ایک ہی بندے نے قرآن پاک کو آگ لگائی ہے, لیکن کسی کے کام پہ دور تک نہیں رہیں گی. لیکن جب کسی غیر مسلم کو کوئی ہاتھ میں لگائے تو پورا میڈیا چیخ اٹھتا ہے. ہم خود کہنے لگ جاتے ہیں کہ واقعی مسلمان جو ہے نا دہشت گرد. یار ہم دنیا میں اپنا تشخص کیسے بحال کریں گے جب ہم حقیقت میں اسلام پہ چلیں گے اور حقیقت میں حضور کے غلام بنیں گے. اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا, ہمارے ملک کو بھی عزت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا